बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फोर्थ पिलर टीवी यूएसए के लिए मैं हाजिर हूँ न्याज बालम। प्रोग्राम लेके हाजिर होता हूँ बीबीजी। बालम बोलेगा, कोई बोले न बोले, बालम बोलेगा। सब आज मेरे प्रोग्राम के मेरे इस सेगमेंट के तीन हिस्से हैं, तीन टॉपिक्स हैं जिन पे मैं बात करना चाहता हूँ। नंबर वन तो पाक फौज ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक साहब को DGISI तैनात किया है। 30 सितंबर से वो अपने ओहदे का चार्ज लेंगे। उनका एक मुख्तसर सा तारुफ वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। उसके बाद में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने साल 2023-24 में जो मुख्तलिफ फेडरेशंस को ग्रांट्स दी थी, खुसूसी ग्रांट्स, उनके हिसाबात उन्होंने मांग लिए हैं कि जनाब क्या क्या कहाँ कहाँ खर्च किया, तो वो हिसाब दें। और एक लोकल मसला है, और ये ग़ालिबन हर इलाके का, पाकिस्तान के हर इलाके का मसला है। मस्जिद जुदा होगी सियासत से तो रह जाती है जन्नारी, तो दीन में भी सियासत दर आई है, और मस्जिद की सियासत जो है बिलाखिर वो पुलिस की इंटरफेरेंस पर जाकर इख्तिताम पजीर हुई। इस पर मुझे आपसे गुफ्तगू करनी है, तो शुरू करते हैं। बीबीजी, बालम बोलेगा, कोई बोले न बोले, बालम बोलेगा। जनाब सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे हम अपने पहले टॉपिक पे। जनरल आसिम मलिक साहब, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, पाक फौज ने उन्हें नया सरबराह ISI का मुकर्रर किया है। आप 30 सितंबर से अपने ओहदे का चार्ज लेंगे और मौजूदा चीफ ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो है उस रोज़ रुखसत ले लेंगे। जनरल साहब का मुख्तसर सा तारुफ आपकी खिदमत में पेश करता चलूँ कि आपके वालिद भी लेफ्टिनेंट जनरल रहें फ़ौज में, तो आप कह सकते हैं कि एक सिलसिला है जो अब आगे बढ़ा है। लेफ्टिनेंट जनरल का बेटा लेफ्टिनेंट जनरल और ISI चीफ बन गए। अच्छा, मगर ये उनके लिए ख़ास की बात ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो हैं ये पाकिस्तान के ISI के पहले चीफ होंगे जो PhD हैं। आपने पाक अमेरिका ताल्लुकात पर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से जो है वो पाक अमेरिका ताल्लुकात पर PhD किया था, तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस कदर काबिल शख्सियत है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक। इनके वालिद लेफ्टिनेंट जनरल ग़ुलाम मोहम्मद, वो जनाब उन्हें जनरल GM के नाम से पुकारा जाता था। आप कोर कमांडर रावलपिंडी रह चुके। अब जनरल आसिम मलिक जो हैं ये इस वक्त ज़िम्मेदारियां निभा रहे हैं। अक्टूबर 2021 से कमांडेंट जनरल की एडजुटेंट जनरल GHQ रावलपिंडी में। अच्छा, इनका तारुफ ये है जनरल GM साहब के साहबजादे जनरल AM जनरल आसिम मलिक जो हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, ये 1988 में इन्होंने पाक फौज ज्वाइन की थी और फोर्ट लेवनवर्थ अमेरिका और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस लंदन से आप जो है वो ग्रेजुएट हैं। दौरान कोर्स उन्होंने एजाज़ी शमशीर भी हासिल की है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब जो हैं चीफ इंस्ट्रक्टर ये बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीज़न और वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। इसके अलावा आप चीफ इंस्ट्रक्टर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रहे हैं। अब ये इंतहाई पाकिस्तान की सियासी, अस्करी दोनों हवालों से ISI के चीफ का ओहदा इंतहाई अहमियत का हामिल है, और अब देखना है कि PhD लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक किस तरह से इस नाजुक ओहदे को जो है वो कवर अप करते हैं। चलते हैं हमारे दूसरे इशू की तरफ, और हमारा दूसरा इशू पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड माली ग्रांट्स देता है मुख्तलिफ फेडरेशन को। साल 2023 में 23-24 में उन्होंने हॉकी को, वॉलीबॉल को और एथलेटिक्स फेडरेशंस को जो है उन्होंने माली मुआवनत की खुसूसी ग्रांट्स दी, और ये ग्रांट्स किस कदर हैवी थी आप इसका अंदाज़ा लगाइए कि वॉलीबॉल फेडरेशन को 10 करोड़ की खुसूसी ग्रांट दी गई है। एथलेटिक्स फेडरेशन को 6 करोड़ और 92.5 लाख रुपए, और हॉकी फेडरेशन को 5 करोड़ 91.5 लाख रुपए की ग्रांट दी गई है।
لیکن اس کے نتیجے میں ہاکی نے اور والی بال نے تو جو گرانٹ لی ہیں تو انہوں نے کچھ کر کے دکھایا ہے، لیکن ایتھلیٹکس فیڈریشن جو ہے اس کے لیے تو وفاقی وزراء بھی لب کشائی تو کرتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی عملی اقدامات اس طرح کے نظر نہیں آ رہے کہ کوئی پوچھ گچھ یا کوئی ان کی گردن جو ہے اس پر ہاتھ ڈالا گیا ہو کہ جناب بتائیے کہ آپ کرتے کیا ہیں، یہ پیسے جاتے کہاں ہیں، اور آپ گراس روٹ لیول پہ اپنے اپنے گیم کی بود و باش کے لیے، نمو کے لیے، ترویج کے لیے، فروغ کے لیے کیا کرتے ہیں، کیا کیا ہے۔ اب جب یہ پاکستان اسپورٹس بورڈ نے پوچھا ہے تو یہ پہلے ان کو لیٹر جاری کیے جا چکے تھے حسابات کے کہ جناب آپ دیجئے، لیکن وہ گزر گیا وقت، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب دوبارہ سے انہیں مراسلے بھیجے گئے ہیں اور ان میں کہا گیا ہے کہ جناب اوریجنل ریسیپٹس، انوائسز، واؤچرز، ان کو ساتھ نتھی کر کے اور یہ پیپرز جو ہے حساب کے یہ داخل کرائے جائیں، جمع کرائے جائیں، پہنچائے جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بینک اسٹیٹمنٹ وغیرہ کے لیے پہلے ہی انہیں کہا ہوا ہے، جو ان کے جو کانوں پہ نہیں رینگی ابھی تک۔ تو یہ ضروری عمل ہے، جو ادارے گرانٹ دیتے ہیں انہیں پوچھنا بھی چاہیے۔ یہ قومی پیسہ ہے، قومی دولت ہے، یہ لوگوں کی عیاشی کے لیے نہیں ہے۔ بے انتہا بے شمار ایسے صاحبان ہیں، صاحبان جود و کرم ہیں کہ جو جن کے پلے کچھ نہیں ہے، یعنی کچھ فیڈریشنز ایسی بھی ہیں کہ جن کے جو عہدیدار ہیں وہ کسی اور گیم کے جو ہے وہ چیمپئن رہے، کسی اور گیم میں انہوں نے اپنی جوانی میں کوئی وقت دیا، کوئی صلاحیتیں دکھائیں، مگر اب وہ کسی اور فیڈریشن میں گھسے ہوئے ہیں اور صرف جو ہے وہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کر کے قومی خزانہ جو ہے اسے ہڑپ کیے جا رہے ہیں۔ تو حساب ہونا چاہیے، پوچھنا چاہیے، پوچھا جانا چاہیے۔ ہاکی فیڈریشن انشاءاللہ ترقی کر رہی ہے، وہ کر کے دکھا رہی ہے، وی اپریشیٹ دیم۔ لیکن اسی طرح سے پاکستان باکسنگ فیڈریشن، اس کے کم و بیش 3 کھلاڑی غیر ملکی دوروں پہ گئے اور سلپ ہو گئے۔ اٹلی میں جا کے کھلاڑی سلپ ہو گیا، انگلینڈ میں جا کے 2 کھلاڑی سلپ ہو گئے، یہاں تک کہ اٹلی میں تو یہ بھی ہوا کہ وہ ساتھی کلیگ کے باکسر جو ہے وہ بیگ سے پیسے چوری کر کے جو ہے وہ بھاگ گیا، اور ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ تو پوچھ ہونی چاہیے نا۔ ایسے معاملے میں پاکستان اسپورٹس بورڈ نے تاحیات پابندی عائد کر دی ہے۔ جناب خالد محمود صاحب صدر جو ہیں پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے، اور کرنل تونگ صاحب جو ہیں ان کے سیکرٹری صاحب، ان پر جو ہے پابندی لگائی ہے تاحیات۔ اب تونگ صاحب کا ایک ری ایکشن آیا ہے کہ جناب ہوتی کون ہے پاکستان اسپورٹس فیڈریشن، ہوتا کون ہے ہمیں اس طرح کے پابندیاں لگانے والا اور ہم پر جو ہے اس طرح کے احکامات جاری کرنے والا۔ مال لیتے ہوئے نہیں آپ کو سمجھ میں آتا ہوتا کون ہے بھائی؟ یہ کیوں مانگتے ہیں ان سے؟ کیوں ان کے در پہ جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں اور کاسا لے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ جناب دے دیں، ہم نے وہاں جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ جو پیسہ دے گا وہ آپ سے حساب بھی مانگے گا۔ قومی دولت ہے، کسی کے جو ہے وہ گھر کی دولت نہیں ہے، یہ قوم کا پیسہ ہے۔ قوم خون پسینہ ایک کر کے کماتی ہے، اور اس میں سے آپ لوگوں کی آپ کی فلاح کے لیے دیتی ہے۔ آپ اسپورٹس میں کچھ کر کے وطن کا نام اونچا کریں، اس کے لیے دیتی ہے، اس لیے نہیں دیتی کہ آپ اس سے اپنے بچوں کا اور اپنے گھر کا لیونگ سٹائل جو ہے اسے لیوش کر لیں۔ تو جناب یہ معاملات جو ہیں اس میں پاکستان اسپورٹس بورڈ کو یقیناً سختی سے آگے بڑھنا ہے۔ نمبر 3 جو میرا ایشو ہے وہ مسجد کا ایشو ہے۔ مسجد میں سیاست، پیسہ ایسی چیز ہے کہ یہ ہر جگہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں مختلف فیڈریشنز میں 2 پیرلل باڈیز ہیں، اس طرح سے اب مسجدوں میں بھی 2 باڈیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تاج پورہ اسکیم میں ای بلاک میں ایک مسجد ہے حبیب کبریا، وہاں تو تنازع اس قدر جو ہے اس نے سر اٹھایا کہ تھانے پہنچ گئے لوگ، اور تھانہ غازی آباد کو گزشتہ شب جو ہے انسپیکٹر صاحب ایس ایچ او صاحب جو ہیں ایس ایچ او چودھری فیصل ندیم گجر جو ہیں، انہیں تھانے کو چھوڑ کر مسجد میں آ کے بیٹھنا پڑا، اور وہاں بیٹھ کر انہوں نے یہ تصفیہ کیا اور ایک نئی کمیٹی بنا دی، کچھ لوگ ان کے کچھ مخالفین کے لے کے، اور ایک نئی باڈی بنا دی۔ بہت عمدہ کنڈکٹ کیا، لیکن تو اس میں اب
یہ معاملات اب خود بخود چلتے رہیں گے خود کار طریقے سے، یا پھر پولیس ہی کو اس میں، آپ ہی کو اس میں انٹرفیئرنس نہیں کرتے نہیں رہنا انشاءاللہ پڑے ہماری انٹرفیئرنس پہلے بھی نہیں تھی اور اب بھی نہیں ہوگی. ایک معاملہ ہے، ہم بھی تو آتے سے ہی ہیں. جی جی بالکل. تو اگر اور کوئی آج آپ نے آ تو جاتا پروف بھی کر دیا ہے، جی اگر کوئی معاملہ پولیس کے پاس آ جاتا ہے تو پھر امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے پھر ہماری انٹرفیئرنس آ جاتی ہے اس میں. اس لیے ہم آئے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ نہیں ضرورت پڑے گی. ساری باتیں بڑے اچھے طریقے سے ہوئی ہیں اور سب لوگوں نے اس کے ساتھ ایگری کیا ہے. ایک کمیٹی نئی بنی ہے اور ان کے اوپر چیک رکھنے کے لیے ایک دوسری کمیٹی جو مسجد کے بزرگ نمازی ہیں، ایون جو پہلی صف کے نمازی ہیں، ان کے اوپر مشتمل ایک دوسری کمیٹی بنی ہے. تو انشاءاللہ جو بھی بہت اچھے معاملات چلیں گے. شکریہ.